آئے. اچھا یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا. اچھا اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے, صرف 2-3 روٹیاں باقی ہیں. بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے اور اس کو اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا, توا ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے, وہ فرائی پین ہوتا ہے, اس زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے. مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے, اس کو صرف تنور پہ رکھنا, توے پر رکھنا ہے. اچھا ہمارے نبی آئے. اچھا میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں, ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ جی نہیں. میرے پیاروں معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے, اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے پیاروں کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے, کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے. اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی, تو میرے گھر پر آئی, تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسا. ارے میرے پیاروں باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے, باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے, باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے, باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے. ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے لمبے بیان کرتا ہے, اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا, بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا, بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا, بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا. میرے پیاروں کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ جی نہیں. باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں, گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں. باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا. معلوم ہے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھے, یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلیکم, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. میرے پیاروں یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں, یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے, دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا کریں گے نا محبت کی باتیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا, کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں, اشرف سن لے, عمل کرے گا نا, سوچ کے کرنا. آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, یہی حضرت عائشہ, بولو کون حضرت؟ سن رہے بیٹا تو سن رہے, میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی. ابھی تک یہ سو رہا تھا, جھٹکے مار مار کے سو رہا تھا. جہاں میاں بیوی کی بات آئی دیکھو کتنا خوش ہو گیا. لیکن میں بہت مونا سہرا بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا, جملہ سننا, ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے, وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا. بتاؤ کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے, نبی کی سنت کو زندہ کرے, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں, مجھے کھانا نہ ملا ہو, لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے, حضرت عائشہ فرماتی میں بھوکی رہنا پسند کروں گی, لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو جا کر بولو گے. ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی سہراب. ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی, کہیے ہاں جا بہت ہو گیا, ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا, کیا محبت کی باتیں کرتا, جائے اسے بہت سوچ سمجھ کے. لیکن یہاں مجھے آپ کو بہت پیاری بات بتانا, نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ, درود پڑھو گے نا انشاءاللہ. کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آئے, بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو آئے. حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی. کتنی روٹی باقی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آ کر پوچھتے عائشہ کچھ کام ہے تو مجھے بتاؤ. ہم لوگ میں کون گھر میں جا کے بیوی کو پوچھتا ہے کچھ کام ہے تو بتا؟
اور اگر بیوی نے کوئی کام بتا دیا نا سیدھا پہلا جواب تیرے باپ کا کھاتا ہوں، میں بھی کما دھما کے آیا ہوں، تھک کے آیا ہوں، روزی کمانے جاتا ہوں، مذاق کرنے نہیں جاتا ہوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سیدھا آئے گا گھر میں، آئے گا نایا دھویا نہیں، نایا نہیں دھویا، کھانا کھایا نہیں کھایا، موبائل پر بزی ہو گیا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ہمارے نبی آ رہے، حضرت عائشہ کو پوچھ رہے کوئی کام ہے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کتنی بے تکلفی اور محبت ہوگی. عائشہ نے فرمایا ہاں اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ آ گئے، میرے کو اتنا ضروری کام ہے، مجھے ایک جگہ پر جانا ہے، یہ 3 روٹی باقی ہے، اگر آپ پکا لیں تو بہت اچھا ہوگا. میرے دوستوں ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے، فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ جاؤ، اپنا کام کر لو، اپنا کام کر لو. اور ہمارے نبی تنور کے سامنے، وہ توے کے سامنے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی نے وہ جو 3 روٹی کے جو گولے بنے ہوئے تھے، ایک گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، دوسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، تیسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، اور اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تنور پہ الگ الگ جگہ پہ روٹیاں ہوتی ہے. اب ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے پورا تاج پور سننا، ہمارے نبی وہ تنور کے اوپر روٹی کو دیکھ رہے، روٹی بالکل سفید ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو وہ جلنے لگتی ہے، پکنے لگتی ہے، تپنے لگتی ہے، اس کے اوپر کالا داغ ہوتا ہے، وہ پھول جاتی ہے، پھل جاتی ہے، اس کے اوپر دھبا آتا ہے. لیکن ہمارے نبی نے جو روٹی کو رکھا بالکل سفید سفید، اور اگر کوئی غور سے دیکھے ایسا لگتا نور کا قطرہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے. اچھا ہمارے نبی بیٹھے، روٹی ویسی کی ویسی، نہ جل رہی، نہ تپ رہی، نہ کالی ہو رہی، نہ داغ آ رہا، نہ دھبا آ رہا. ہمارے نبی بیٹھے، اتنے میں حضرت عائشہ کا کام ہو گیا. حضرت عائشہ دوڑتی دوڑتی آئی، اور عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، دیکھا کہ ابھی بھی توے پر 3 روٹی پکی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے 3 روٹی بھی نہیں پکائی، 3 روٹی بھی آپ سے نہیں پکی. ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے نہیں پکی، تجھ سے پک جائے تو بیٹھ جا. یہ کہہ کر ہمارے نبی اٹھ گئے. اب کون بیٹھ گئی بولو ساتھ میں؟ حضرت. اور حضرت عائشہ نے، وہ زمانے میں لکڑے کا بڑا جو چمچہ ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ نے یوں لیا، اور وہ 3 روٹی تھی نا، تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو پلٹا. دیکھا تو ویسی کی ویسی، سفید کی سفید. پھر ادھر پلٹا، پھر ادھر پلٹا، لیکن 3 روٹی نہ، حالانکہ روٹیوں کا انبار ہے، یہاں روٹیاں ساری پکی ہوئی تیار ہے، اور یہ 3 روٹی نہ جلتی ہے، نہ پکتی، نہ تلتی، نہ داغ، نہ دھبا، نہ دھواں. تو حضرت عائشہ نے سوچا شاید نیچے آگ بجھ گئی ہوگی، تو نیچے دیکھا تو نیچے لکڑا بھی جل رہا ہے، اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. توے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی گرم ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے. اب حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول نہیں پک رہی روٹی. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا لیکن اللہ کے رسول کیوں؟ یہ ساری روٹیاں تو میں نے پکائی ہے، یہ 3 روٹی کیوں نہیں پکتی؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے پورا تاج پور سبحان اللہ بولو. حضرت جبرائیل آ گئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے. اور حضرت جبرائیل نے آ کر پہلی بات کہی اللہ کے رسول عائشہ بیٹھی ہے، عائشہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل آئے. کہا کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا روٹی پک نہیں رہی ہے، کب سے رکھا ہے وہی سفید کی سفید. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں پکے گی. اگر میں جبرائیل بھی بیٹھ جاؤں گا، ہم سارے فرشتے بھی بیٹھ جائیں گے، مگر یہ 3 روٹی نہیں پکے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل لیکن وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم اس روٹی پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ، محبت کے ساتھ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آپ کا مبارک ہاتھ محبت کے ساتھ روٹیوں پر لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ روٹیوں پہ لگتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے. اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہم کو لگ جائے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارو لیکن محبت کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلی بات لا الہ الا اللہ. دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے. آپ 1 مرتبہ درود پڑھو فرشتہ آتا ہے، آپ کا درود پاک تاج پور سے لیتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا، جہاں نبی کا روضہ مبارکہ اللہ کے رسول وہ تاج پور والا
یہ نام ہے، یہ اس کے خاندان کا نام ہے، یہ انہوں نے، وہاں کی ماں ہے، وہاں کی بہن ہے، یہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے قبول کر لیا، جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھے۔ کس کے ساتھ درود پڑھے؟ محبت کے ساتھ۔ اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے، بس ایسا ہی بغیر محبت کے، نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے درود پاک لیتا ہے، لیکن اللہ کو کہتا اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے تاج پور کے باہر بھی مت لے جانا، یہیں پہ اس کے منہ پہ مار دینا، وہ وہیں منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن۔ اور آپ کو پہلے بھی کہا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے انشاءاللہ، آخری بات پر۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی معراج پر گئے، نہیں بولو گئے، آواز نہیں آ رہی، بولو گئے، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، نہیں بولو نا، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں میں جنت کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، جنت النعیم کو پار کیا، سبحان اللہ، جنت عدن کو پار کیا، سبحان اللہ، جنت خلد کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، اور جنت ماوا کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو پار کیا، ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا، ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا۔ ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، ایک جگہ آئی، اللہ نے کہا آؤ میرا عرش، تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو، حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں۔ ہمارے نبی سب کے اوپر، بولو ہمارے نبی آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اوپر، سدرہ کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر، چرندوں کے اوپر، درندوں کے اوپر، سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر، اللہ کے پاس، بولو اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے، اپنے پاس بلائے، کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر درجہ ہے محمد کا، سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے، سب غلام ہے اور محمد سب کے، زمین، درخت، پتھر سب غلام ہیں، ہم سب کے آقا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ، نہیں ہاتھ اوپر کر کے برابر بولو نا، محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ تاج پور والوں ایسا بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے تھے، کرتے، آواز نہیں آ رہی، کرتے، اور جب تک جان میں رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اب ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا۔ دیکھو آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟ جی نہیں کھایا ابھی تک کھانا؟ بولی سورا کھائیں گے آپ کی دعا کے بعد۔ اوہو، تو میں تو کھا کر آیا۔ اور وہ اکبر الدین کون ہے؟ اکبر الدین بھائی، ہاں اتنے کاجو میرے کو کھلایا، اللہ برکت دے، بولو آمین، بولو آمین۔ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت سچی ہونا چاہیے، بولو محبت کیسی ہونا چاہیے؟ ایک مولانا کسی کے یہاں کھانے گئے، میرے جیسا ہوگا مولانا، کسی کے یہاں، بولو کہاں گیا کھانے کے لیے؟ اشرف تو نے جو کھایا ہے واہ، انسانوں میں نہیں تھا یہ، کیا کھایا ہے بھائی؟ اچھا میں اس کو ابھی یہاں پہ آ کے بول بھی رہا ہوں، اشرف الحق تو نے بہت کم کھایا، کہا ہاں تھوڑا کم رہ گیا۔ اب کتنا پیٹ بھرنے کا تھا بھائی؟ وہ پیٹ کے کوئی طبیلہ ہے؟ یعنی میں نے اس کو دیکھا مولوی سہراب 3 مرتبہ اس نے پوری پلیٹ چاول سے بھرا، پھر ہمارے شاہ نواز نے 2 مرتبہ اور بھرا۔ اللہ کا بندہ کون سا پیٹ لے کے چلتا ہے؟ اور ایک مولانا تھے کھانا کھانے کے، دیکھو یہ میں بتا رہا ہوں محبت اصلی اور نقلی۔ ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، اچھا مولانا نے برابر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، جیسا ابھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ مولانا نے کیا کیا؟ جیسے کھانا کھا لیا مولانا نے پوچھا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اب ظاہری بات ہے جو سامنے کھڑا اس نے تو بنایا، کس نے بنایا؟
अरे बोलो ना, उसकी बीवी ने बनाई। क्यों आपके यहाँ खाली बावर्ची रहते? भाई बीवी ने खाना बनाई, सीधी बात है, बीवी ने खाना बनाई, लेकिन कभी भी किसी की नजर इस पर नहीं जाती है कि उसको दुआ दो जो खाना असल बनाने वाली है। लेकिन वो मौलाना बहुत समझदार थे। मौलाना ने कहा भाई खाना किसने बनाया? उसने कहा मेरी बीवी ने बनाया। मौलाना ने कहा जाओ किचन में जाओ, जाके तुम्हारी बीवी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मौलाना दुआ दे रहे कि अल्लाह मेरी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। वो शोहर इतना खुश हो गया, गया किचन में गया, कहा वो मौलाना आए थे, मौलाना वो बोले मेरी बहन को सलाम बोलना। अरे तुझे बहन बोले, वो तेरे भाई बने, तेरे को बहन बोले, और ये भी बोले कि तूने खाना इतना अच्छा पकाया, अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो बीवी यहाँ की होगी, कहाँ की? ताजपुर की। रोने लगी तो शोहर कहने लगा तू रो क्यों रही है? मौलाना सलाम बोले और मौलाना ने ये भी बोले कि अल्लाह तेरे को जन्नत देवे, तू रोती क्यों है? वो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना एक बार मेरे हाथ का खाना खाए, मुझे जन्नत की दुआ दिए। तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, बेशरम, तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, और क्या नहीं खाया तूने मेरे हाथ का? तूने मटन भी खाया, बीफ भी खाया, मछली भी खाया, तूने दाल भी खाया, चावल भी खाया, बिरयानी भी खाया। अरे मौलाना जिंदगी में एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाए और जन्नत की दुआ दे, और तू इतने 25 साल से खाया कभी जन्नत की दुआ? वो शोहर बहुत समझदार था, यही का था ताजपुर का। सोचने लगा कि अभी मैं दुआ दूंगा तो बोले यहाँ तू आया बहुत बड़ा वली दुआ देने वाला, जा। इसलिए उसने कहा अभी दुआ नहीं दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ दूंगा। 15 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? अच्छा, इसकी बीवी का बहुत नाम था बिरयानी बनाने में। अब 15 दिन के बाद ये जब अपने घर में आया तो सामने बिरयानी का थाल देखा, भाई बिरयानी का थाल देखा, बड़ा खुश हो गया कि आज वो बीवी को दुआ देने का टाइम आ गया। वो जल्दी से थाल पर गया और सीधे खाना शुरू कर दिया, और पहला लुकमा खाकर बोला वाह वाह कितना प्यारा बनाया है। फिर खाया कितना लजीज बनाया है, फिर खाया कितना टेस्टी बनाया है, फिर खाया कितना जायकेदार बनाया है, और फिर खाते खाते बोलने लगा तेरी उंगली की खुशबू आती है, अरे तेरे हाथ की खुशबू आती है। अभी वो बेचारा बोल रहा था, सामने से बर्तन आया, सीधे इसके सर पे लगा। हैरान हो गया, देखा बीवी ने मारा। कहा मार क्यों रही है? कहा पड़ोसन का खाना है। समझे आप लोग? समझे? झूठ जो बोलता है ना वो दुनिया में पकड़ा जाता है, तो जो नबी से झूठी मोहब्बत करेगा क्या कयामत में वो नहीं पकड़ा जाएगा? इसलिए आज से कौन कौन तैयार है? सच्ची मोहब्बत, यहाँ दरूद वहां मदीना, बोलो सुभान अल्लाह। वहां सलाम यहाँ सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। और सीधे शहीदों के साथ हशर, बोलो सुभान अल्लाह। 1000 रहमतें अल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में जाएगा, जहन्नम का दुआ भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात पर आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो जहन्नम अल्लाह की आग को बुझाना है, बोलो बुझाएंगे इंशाअल्लाह। हम ताजपुर वालों ने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मिलकर आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम हमको क्या करना है? ला इलाहा। दूसरा काम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ना। आखिरी काम के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर कर ले भाई, ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि आपका खाना भी बाकी है। आखिरी काम, हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी फैसला मैं सुना दूं, क्योंकि पहले अगर हमको अल्लाह के ये जहन्नम और इतनी खतरनाक जहन्नम की आग को बुझाना है, अगर पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत है, बोलो सल्लल्लाहु, तीसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? हाथ ऊपर करें। मैं एक बात बता दूंगा और यहाँ से हम चलेंगे। देखो नमाज है ना, नमाज, उसमें इतना बड़ा पावर है। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना, हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदतें। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी? क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूं। कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारों, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो,
चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल की आदत हो, बीड़ी की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, गुटखे की आदत हो, एक काम करना है, बोलो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और ये गुनाह छूट जाएगा। आप कहेंगे कैसा छूटेगा? मैं नहीं कहता भाई, मैं कहूं तो गलत होगा। अल्लाह 21वें पारे की पहली आयत में कहते हैं, 21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह कहते, मेरा बंदा गुनाह की आदत हो गई है, तू छोड़ने की फिक्र मत कर, तू 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ऑटोमेटिक तेरे गुनाह को छुड़ा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी नमाज पाबंदी से पढ़ेगा ना, फिर एक दिन आएगा वो गुटखे का पैकेट होगा, तंबाकू का, दोस्त कहेगा ले, कहेगा ना हटा दे, अरे कहेगा तू 20 साल से खाता है, क्या हटा दे? हाँ मालूम नहीं, मेरे को इससे नफरत हो गई। वो गैब से आवाज आएगी, तेरी नमाजों ने तेरे गंदी आदतों को छुड़ा दिया है। और ये छुड़ाने वाला कौन है और लिखा कहाँ पे है? गलत होगा? नहीं बोलो गलत होगा। पारा नंबर 21 आयत नंबर 1 अल्लाह ने फरमाया, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा मेरी बंदी नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाते, तेरी सारे गुनाहों को छुड़ाने वाला मैं रहूंगा। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात, भाई रोजी में परेशान हम लोग, हाँ बोलो, सब रोजी में परेशान। जो हाई लेवल वाला है ना वो भी परेशान। पहले बिल्डिंग का धंधा बहुत चलता था, कंस्ट्रक्शन का, अब नहीं चलता। दरमियान वाला दुकान वाला भी कहता मेरी दुकान लॉकडाउन के बाद नहीं चलती, और बेचारा गरीब तो अभी भी रोता है कि मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों किसी के सामने रोना? अल्लाह ने 16वें पारे में फरमाया, साथ में बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने क्या फरमाया? तू, साथ में बोलो कौन? तू, तेरी पूरी फैमिली, यानी तेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप जो तेरे घर में रहते, अल्लाह फरमाते तेरे पूरे घर को नमाजी बना दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, अल्लाह कहते रोजी मैं खुद तेरे दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक वला आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू जम जा, तेरे घर वालों को नमाज में जमा दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। और मेरे दोस्तों एक आखिरी सवाल पूछूं, किस किस को जन्नत में जाना है? हाथ ऊपर करें भाई, जन्नत में जाना। 29, बस हाथ नीचे रखो। 29वें पारे में जाओ। जो 29वें पारे में अल्लाह ने जहन्नम की धमकी बताई, उसी 29वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, मैं आसमानों पे तुम्हारे जन्नत के फैसले करता रहूंगा। तो मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज मैं ताजपुर से जा रहा हूँ, 3 बातें देकर जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बोलो ला इलाहा, अल्लाह का जिक्र करना, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, 100 मरतबा दरूद पढ़ना मोहब्बत के साथ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हाँ एक बात, बैठो बैठो, एक मिनट हाँ एक सवाल पूछूं, पैसा चाहिए आप लोगों को? माल पैसा, हाँ या नहीं? हाँ मौलवी सोहराब, शुरू से परेशान हूँ, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने बैठा हूं। अरे बोलो ना, पैसा चाहिए? हलाल किस किस को चाहिए? हाथ ऊपर करे। सबको चाहिए ना? एक दरूद शरीफ। एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल, बहुत हालात है, न खाने का घर में, बहुत परेशान हो, बीवी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, हमारे नबी ने पैसा नहीं दिया। बोलो हमारे नबी ने पैसा, हमारे नबी ने कहा दरूद पढ़ो। कुछ दिन के बाद हजरत अबू सईद के पास इतना पैसा लिखा है कि मदीने के मालदारों में नाम आ गया। तो हमारे नबी साहब ने पूछा, अबू सईद इतना पैसा? कहा आपने तो दरूद दिया था। हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं,
قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی درود پڑھے گا، بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ اس کو روزی عطا کرے گا۔ کس کس کو چاہیے وہ درود شریف؟ معلوم ایک مرتبہ یہ درود شریف میں نے بتایا نا، تو ایک نے لے لیا اور میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ درود شریف پڑھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا بہت۔ میں نے کہا بہت، سمجھ گئے بھائی؟ جتنا درود پڑھے گا اتنا ملے گا۔ اچھا ایک تو میرے کو ملا، کہتے ہیں مولانا یہ درود پاک آپ نے دیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیا، میرے نبی نے دیا۔ بولو صلی اللہ ہو۔ کہا ہمارے نبی نے فرمایا مال بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا بڑھ جائے گا، نبی نے فرمایا۔ کہا مولانا 5 سال سے پڑھتا اور قرضے میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، ساتھ میں بولو نہیں ہوئے، ہمارے نبی فرماوے ہو کے رہے گا۔ کہتا نا مولانا میں نے جب سے درود پڑھنے لگا نا، پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا، ابھی 20 لاکھ کا قرضہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، وہ مجھے کہتا نہ ہوا۔ اچانک میری زبان پر آیا، میں نے کہا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نا وہ تو نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا فرض چھوڑ دیا، فرض چھوڑ دیا، اور جو درود شریف سنت اس پہ عمل کیا تو درود قبول کیسے ہوگا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ارے آواز سے بولو نا، پہلے فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر درود پڑھ۔ دیکھو درود کیسا اچھلتا ہوا آپ کو مالدار بنا دے گا۔ لیکن پہلے ضروری کیا ہے؟ یہ دیکھو یہ میں کرتا پہنا ہوں بھائی، پہنا ہوں نا کرتا، آپ لوگوں نے بھی شرٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، یہ سنت، بولو یہ۔ اور جو پیجامہ میں پہنا ہوں وہ، آپ نے جو پینٹ پہنا ہے وہ فرض، بولو نا، پینٹ پہنا، پتلون پہنا، لنگی پہنا، وہ کیا ہے؟ فرض ہے، وہ چھوڑ دو، سنت میں آ جاؤ۔ کوئی بیٹھنے دے گا یہاں پہ آپ کو؟ ارے کوئی یہاں پہ بیٹھنے دے گا آپ کو؟ کوئی بھی کہے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے، پینٹ پہن کر آپ فرض فرض پہلے۔ میرے دوستو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے فرض کیا سنت کیا، شریعت میں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ نماز فرض، درود سنت، تو بھائی سب درود پڑھیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کون سا درود، کون کون لے کے جائے گا میرے پاس سے یہاں سے درود؟ کیونکہ میں اتنے سارے کارڈ لے کر نہیں آیا، میرے کو نہیں معلوم تھا تاز گاؤں میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے، میں تو چھوٹے بہت کارڈ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ گجراتی چلتا ہے، ہم کو باقاعدہ اس کو ہندی میں چھپوانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی میں اڑیسہ پہنچا، کبھی بہار گیا، ابھی آج یہاں پہ کلکتہ آیا، پھر کبھی میرے کو حیدرآباد جانا ہوتا ہے، پھر کبھی مہاراشٹر کی طرف جانا ہوتا ہے، اسے بہت کم ہم ہندی میں چھپاتے، لیکن آپ آگے اس کو چھپوا دو، اور جہاں تک ہو سکے چھپواؤ مت، اسے پڑھو، پڑھو گے اللہ کی قسم فرض نمازوں کے ساتھ یہ درود پڑھو، اللہ بہت جلدی ہمارے گھر میں برکت دے دے گا۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پڑھو گے مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ